ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے حالات کو مغرب کی عینک سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا قانون غیر مسلموں کے لیے اور ہے اور مسلمانوں کے لیے اور۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو آور چینل۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے اوپر۔ سوشل میڈیا پر کچھ جملے آپ مسلسل سن رہے ہوں گے، جیسے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، ہم نے مل کر کرونا کو شکست دینی ہے، آج تک مسلک کے لیے لڑتے رہے، آئیں آج کرونا سے لڑتے ہیں، کرونا سے لڑنے کا منصوبہ تیار۔ یہ سب جملے یقیناً آپ نے سوشل میڈیا پر سنے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا یہ اللہ کا امر ہے؟ اگر ہاں تو ہم اس سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی زمین کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جزوی یا کلی لاک ڈاؤن انسان کو سادگی کی طرف واپس لا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ اور اموات نے جہاں نہ صرف حکام کو ایک نئے چیلنج سے دوچار کیا ہے، وہاں عوام میں بھی موت اور مفلسی کا خوف پیدا کر دیا ہے۔ اقبال مرحوم کا شعر ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے حالات کو مغرب کی عینک سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا قانون غیر مسلموں کے لیے اور ہے اور مسلمانوں کے لیے اور ہے۔ سخت لاک ڈاؤن، بار بار ہاتھ دھونا، سینیٹائزر کا استعمال، مسافے سے پرہیز کرنا، اجتماعات پر پابندی اور دیگر طبی اور حکومتی قوانین یقیناً اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمیں ان پر نہ صرف عمل کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کو سکھانا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان تمام احتیاطوں کی حیثیت دوسرے درجے میں ہے۔ یورپ اور امریکہ وسائل میں ہم سے کہیں آگے ہیں، اور ان ترکیب کے ہوتے ہوئے بھی وہ کرونا پر قابو پانے میں ناکام نظر آتے ہیں، اور اگر وہ کامیاب ہو بھی جائیں تب بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا نقطہ نظر ان سے بہت مختلف ہے۔ ہمیں اس مسئلے کو نیچے سے نہیں بلکہ اوپر سے حل کروانا ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کرونا وائرس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اعمال اور اخلاق کو بہتر کریں۔ مسجدوں کا بند ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی ہم سے سخت ناراض ہیں۔ اس وقت ہمیں توبہ کی سخت ضرورت ہے۔ پوری قوم کو چاہیے کہ ہم سب مل کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کے بادل منڈلانے لگے تو ان کی قوم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا اور توبہ کر لی، اور اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اگر آج ہم تمام انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرما دیں گے، اور اگر اس کے باوجود ہم اس وبا سے مر گئے تو توبہ کے ساتھ ہی مریں گے۔ فائدہ دونوں صورتوں میں ہمارا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام انسانیت پر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے جلد از جلد ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائیں۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔